قیصر باغ بامبے شمشیر حیدری کی یہ شبیداری ایام فاطمیہ میں صرف شبیداری اس لیے رکھی گئی کہ حق زہرا جو مصیبت رسول کی بیٹی پر آئی اس مصیبت کی یاد میں یہ انجمن شمشیر حیدری بامبے والوں نے کئی سالوں سے یہ شبیداری کر رہی. اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے اور اسی طرح کرتے رہیں. دوستو میں نے مجلس کا آغاز اللہ کے رسول کی مشہور حدیث سے کی کہ جس میں اللہ کا رسول کہہ رہا کہ فاطمہ میرا جز ہے, فاطمہ میرا حصہ ہے, اور جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے, اور جس نے مجھے اس نے خدا کو. یہ مقام فاطمہ اللہ کا رسول مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ سٹیٹس کیا ہے میری بیٹی کا, میری نگاہ میں کیا ہے اور اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. بہت ہی کلیئر میسیج تھا کہ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا, اذیت پہنچایا, ہرٹ کیا, تکلیف دی, اس نے مجھے. دوستو یہ ایام صرف اور صرف بی بی زہرا کے ایام ہے. بامبے والے لکی ہے کہ ان کو اتنا موقع مل رہا مسلسل مجلسیں ہماری بامبے میں بھی 5 دن سے ہوں اور میری اس ٹرپ کی آخری مجلس ہے, کل صبح جا رہا ہے انشاءاللہ. اتنی مجالس ہوئی پوری دنیا میں, آج ایام فاطمیہ منائے جا رہے. یہ حق زہرا, یہ محبت ہے اس رسول کی بیٹی سے کہ جس پہ ظلم عظیم ہو گیا. لیکن آج افسوس یہ کہ عام طور پر اتنی اویئرنس نہیں ہے, اتنی بیداری نہیں ہے کہ اتنا بڑا غم رسول کے گھر میں ہوا. یہ وہ غم ہے دوستو کہ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ظالمین تھے, جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا, آج ان کا نام چھپا ہوا ہے. میں مسلسل پہلے دن سے بامبے میں یہ بولتا ہوا اور یہ آخری مجلس میں بھی بول رہا. ڈوگری میں میں نے نہیں بولا, ایک ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کہ قاتل فاطمہ کو بیدار کرو, قاتل فاطمہ کو لوگوں کے سامنے لے کر کہ معلوم تو ہو کہ کس نے قتل کیا رسول کی بیٹی کو. آج جو بڑے بڑے اپنے آپ کو چہرے پہ نقاب ڈال کر یہ لوگ جو تاریخ میں موجود ہیں, کم از کم تمہاری اس عمل سے جو کثرت سے ذکر زہرا کرو گے تو لوگ پوچھیں گے ضرور کہ شہید کس نے کیا, کس نے شہید کیا. شہادت یوں ہی نہیں ہوتی, شہادت ہوئی ہے ملی کی اور ایک عظیم شہادت ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کس نے. یہ ہماری مجبوری ہے, یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کھل کے نہیں بول سکتے, پبلکلی نہیں بول سکتے, لیکن سب کو معلوم ہونا چاہیے, بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بی بی زہرا کا قاتل کون ہے. جب تک یہ اویئرنس نہیں لائے گی اور یہ شبیداری جو ہو رہی, یہ مسلسل مجلسیں جو ہو رہی, آئندہ سال اس سے زیادہ کثرت سے کرو, اس سے زیادہ بی بی زہرا کا ذکر کرو, اتنا عام کر دو, اتنا عام کرو کہ لوگوں کو معلوم ہو, سوال پیدا ہو, ہر مسلمان پوچھے کہ رسول کی بیٹی کو قتل کس نے کیا. تو بتاؤ ان کو کہ کس نے قتل کیا. تاریخ بھری ہوئی ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا. لیکن افسوس کہ ہم پبلکلی نہیں بول سکتے, نہیں بول سکتے, یہ ہماری مجبوری ہے. حالات کی وجہ سے نہیں بول رہے کہ حالات خراب ہیں, لیکن ہم یہ کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اتنا بڑا غم ہمارے گھر پہ ہو گیا. رسول کی ایک لوٹی بیٹی, اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ, اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ, ہم اس کے قتل کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتے. کیوں؟ مجبوری ہے. لیکن آپ کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے. اپنے بچوں کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے اس کو پروپوگیٹ کرو. میں لڑکیوں کو بھی بول رہا, اتنا بڑا مجمع قیصر باغ بامبے میں مجھے سن رہا, میں ان لڑکیوں کو بھی بول رہا کہ جن کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہے, یوز دا فون, یوز دا فون. اب اسمارٹ فون کو تم بی بی زہرا کے لیے
تعلیم کے خاطر کا نام توحید اللہ۔ خاموش بیٹھ کے زندگی گزارنا نہیں ہے، آج کا دور خاموشی کا دور نہیں۔ شہید ہوئے ہمیشہ ظالم نے چھپ کے مارا ہے، آج بھی جو ہوا ایک عظیم سانیہ ایک ہفتہ پہلے ہوا نا، چند دن پہلے جنرل قاسم سلیمانی کا، اتنی عظیم پرسنالٹی تھی، ایک بہت بڑے ظالم نے مارا، میں نام نہیں لے رہا، ہم خاموش نہیں بیٹھنا، یہ آپ کا پروٹیسٹ ہے، آپ کو بولنا ہے قاسم سلیمانی کے بارے میں کہ جس شخص نے دنیا کے سب سے بڑا جو گروپ تھا دہشت گردوں کا، ان کو نکالا ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ سب سے بڑا گروپ جن کو لانے والے بھی ظالمین تھے، نہیں وہ تو پلانٹڈ تھے نا، ایسے پلانٹڈ تھے تاکہ ان کو بسایا تھا وہاں، ان کو نکالا کس نے؟ اسی قاسم سلیمانی نے۔ لوگوں کی نیند حرام ہو گئی تھی اس کے نام سے، قاسم نام تھا، سمجھ میں آیا؟ قاسم کی بڑی خواہش تھی جنگ لڑنے کی، شہزادے قاسم نے یزید کے لشکر کی نیندوں کو اڑایا، ارزق جیسے پہلوان کے 7 بیٹوں کو چند لمحوں میں قتل کیا۔ جب قتل کیا، جب قاسم میدان میں آئے تھے اور عمر سعد نے کہا تھا کہ ارزق جا اس لڑکے کا مقابلہ کر، تو اس نے کہا تھا میری اتنی بڑی طاقت ہے، میرا نام ہے عرب میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں گا، میرا کوئی ایک بیٹا جائے گا اور جا کر اس کے سر کو اتارے گا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ شاگرد کس کا ہے، یہ مولا عباس کا شاگرد تھا، شہزادہ قاسم علی کا پوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا مولا عباس سے کہ جنگ ختم کیسے ہوگی، تو کہا تھا کہ جو سردار ہے کمانڈر اس کو قتل کرو، جنگ ختم ہو جائے گی۔ یہی بات اس لیے کہ کمانڈر بھاگے گا تو سب بھاگیں گے، یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے۔ 39 ڈیز تک کمانڈر بھاگتا رہا، فوج بھی بھاگتی رہی خیبر میں، 39 ڈیز تک کمانڈر بھاگتا تھا تو فوج بھی بھاگ رہی تھی۔ 40ویں دن ایسا کمانڈر آیا کہ اس کو فوج کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ خود ایک طاقت بن کر آ گیا۔ تو بہرحال کمانڈر کو ارسل نے کہا تھا کہ میرا ایک بیٹا لے کے مار دے گا، پہلا بیٹا آیا، قاسم نے اس کو واسل جہنم کیا چند لمحوں میں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 بیٹے ایک کے بعد ایک آتے رہے، کوئی معمولی نہیں تھے، وہ بھی پہلوان تھے، اور ان کا سن 13-14 برس کا ہے، لیکن ایسے تلوار چلاتے تھے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے امام علی تلوار چلا، اس لیے کہ شاگرد اور عباس کے تھے اور لڑتے رہے۔ جب 7 کے 7 کو مارا تو ارزق کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ 7 بیٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گیا قاسم نے۔ آپ سوچو ایک بڑا طاقت اور چھوٹا سا بچہ، لیکن یہ بچہ نہیں ہے، یہ عباس اور حسین اور حسن کی گود میں پلنے والا ہے۔ جب آئے سامنے تو مولا عباس خیمے سے باہر آگے کہا بیٹا گھبراؤ مت، میں یہی ہوں۔ چند لمحوں میں قاسم کی ایسی تلوار چلی کہ گرد کا غبار تھا، جب غبار ہٹا تو عباس نے دیکھا کہ قاسم کے ہاتھ میں ارزق کا سر، بس یہ سر کو دیکھا، مولا عباس دوڑتے ہوئے میدان میں آئے، قاسم کو سینے سے لگا کے کہا بیٹا بابا کی جنگ یاد دلا دی۔ یہ اس کا شاید وہ ہے غلام تھا یہ قاسم، کہ بڑی بڑی طاقتوں کے نام میں دم کر دیا تھا، نیند اڑ گئی تھی، جو لا کے بسائے تھے خود وہاں کا صدر، اس ملک کا صدر نے کہا تھا کہ ہم کو 20 سال لگیں گے، 20 ایئرس، اس کے بعد ہی یہ آئیسس ہمارے پاس یہاں سے جا
لیکن شان امام ہے کہ اس غلام علی نے اس انداز سے اس پوری زمین کو جو نجاست سے بھری ہوئی تھی نجاستوں کو باہر کر دیا. کتنے قاسم سلیمانی کتنے ابو مہدی تم نے روز شہید کیے. کون بھگا ہے کون بچا ہے اور کس کا جذبہ باقی ہے. تو فرماتے تھے قاسم کی لہر میں میرے مولا, تو فرماتے تھے ابو مہدی قاسم سلیمانی کی لہر میں میرے مولا کہ لال ولایت کے انگوٹھی میں جڑا ہے. جھک جاؤ نکیرین, اسے فرد ادب سے اکثر نے ہمیں بھونکنے والوں سے لڑا ہے. نعرہ حیدری. تو ہر شیعہ کا بامبے کا ہو, آج آپ انسان سے بولو. جب قاسم سلیمانی کی شہادت, غور سے سننا, مجھے کہا کیا اس لیے میں بولوں. قاسم سلیمانی کی جب شہادت ہوئی اس وقت بامبے میں کتنے لوگ جانتے تھے قاسم سلیمانی کو؟ 20%, 10%, 15%. پوری دنیا میں کتنے لوگ جانتے تھے؟ 10, 15, 20%. ہر آدمی تو نہیں جانتا تھا. ہر آدمی کی جو پروفائل پک ہے واٹس ایپ کی, وہ قاسم سلیمانی کی تو نہیں تھی. لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا نام یہ کون ہے. 15%, 20%. ظالم نے مظلوم کو شہید کیا. شہید کرنا تھا. پوری دنیا میں اپروکسیمیٹلی 500 ملین شیعہ ہے, تو کم از کم 400 ملین شیعہ کو, جس میں عورت لڑکی لڑکا سب کو پتا چل گیا کہ مجاہد کون ہے. دوستو یہ عزت دیتا کون؟ کیا ہو رہا ہے؟ کس نے عزت دی؟ اس شہادت نے, ان کے مشن نے, ان کے کام نے عزت دی. عزت وہ دیا کہ آج ہندوستان میں ہمارے سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے قاسم سلیمانی کی. ہمارا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے, کبھی دیکھا بھی نہیں. لیکن آج ایک لڑکی اور بامبے کی لڑکا پوری دنیا کی بات کر, جو کام کرنے کا نتیجہ دیکھا کہ آج پوری دنیا میں سب کی زبان پر قاسم سلیمانی کا نام آیا. جب اس نے سنسیئرلی کام کیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کم از کم, غور سے سنو, کم از کم 400 ملین لوگ, اپروکسیمیٹلی بول رہا, 400 ملین لوگوں نے ایک فاتحہ تو پڑھی ہوگی. کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر میں بولتا فاتحہ بھی نہیں پڑھی, ایک سلوات تو پڑھی ہوگی. اگر نارمل انسان ہوتا, اگر ادھر سے مدد نہیں ہوتی, وہ نیک نہیں ہوتا, تو آپ سوچو اتنی سلوات کسی بڑے بڑے مرجع میں نہیں پڑھی جاتی, بڑے بڑے دولت مند کے بعد نہیں پڑھی جاتی. قاسم سلیمانی کو مولا نے وہ عزت دی کہ اتنے لوگ, اتنی سلوات اگر اس کے پاس پہنچ گئی تو اس کا اسٹیٹس جیسے دنیا میں تھا نا, اس سے کہیں زیادہ علی نے کر دیا اس کا مقام کام کرنے کا نتیجہ. اپنی نماز شب میں قاسم سلیمانی کا نام ہو. ایسا کمانڈر تھا, ایسا جلیل تھا, ایسا بہادر تھا کہ جس کی بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ میدان میں چلا جاتا ہے. میدان میں وہی جاتا جو بہادروں کے ماننے والے ہیں, بھاگنے والوں کے ماننے والے میدانوں میں نہیں جاتا. نہیں, کرارن وغیرہ فرارن کا ماننے والا تھا, یہ میدان میں بیٹل فیلڈ پہ جاتا تھا. اور کمانڈر کس کو بولتے ہیں؟ جو لیڈ کرتا. جیسے شمشیر حیدری کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ سجاد نام کا, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, لیڈ کر رہے تھے نا. اتنی خوبصورتی سے لیڈ کیا کہ شمشیر حیدری کے ساتھ سجاد نامدار کا نام جوڑ گیا. سجاد نامدار تو ملینر آدمی نہیں تھا, کوئی کروڑ پتی نہیں تھا بامبے کا, کوئی سیٹ نہیں تھا بامبے کا, غریب آدمی ہے, ملینر نہیں ہے. ہم سمجھتے پیسہ ہمارے نام تو آگے بڑھا تھا.
मातमदार हमेशा जिंदा रहता, याद रखो, हमेशा मातमदार जिंदा रहता। मुझे बताया गया कि हर जुमेरात कैसरबाग, खुरासान ये लोग मातम करते, 2 महीने 8 दिन न्याज का इंतजाम करते, मातम करते, और इतने जुलूस में खाना खिलाते। यहाँ की शमशीर हैदरी के तो यूथ जो ये अंजुमन, कोई पैसे वालों की अंजुमन नहीं, अंजुमन नहीं, इनसे कहीं ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, इनसे कहीं ज्यादा बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, लेकिन ये लोग भी कारोबार करके अपने टाइम को जो डिवोट कर रहे हैं, वो एक सेकंड का अजर इनको मिलने वाला है। दुनिया में जो पैसे वाला है ना, जुमले गौर से सुनो, दुनिया में जो पैसे वाला जो अपने आप को बड़ा एलीट कह रहा, क्या बोला यार मैं, जो अपने आप को बड़ा एलीट समझ रहा, समझ रहे एलीट किसको बोलते हैं, जो अपने आप को बड़ा सोफिस्टिकेटेड समझ रहा, वो दुनिया की हद तक है जब तक सांस चले। अब ये लोग एलीट हो जाएंगे मरने के बाद। आज सज्जाद नामदार कितना एलीट इमाम हुसैन के पास है, इसलिए कि हुसैन जब देते हैं ना तो गैर हिसाब का। तो ऐसे करो, इन शमशीर हैदरी अंजुमन जो बॉम्बे की है, इनको सपोर्ट करो, मॉरली सपोर्ट करो, मॉनेटरी सपोर्ट करो कि ये लोग इतनी आजादी नहीं करें। अगर तुम अपने रिस्क में बनकर चाहते, अगर तुम चाहते कि तुम्हारा रिस्क महीने भर का चलता रहे, तो पहले से हुसैन की मजलिस में ये लोग जो न्याज करते ना, उस न्याज में खामोशी से शरीक हो। ये नहीं कि मेरा नाम हो जाए। अगर तुमने हुसैन के लिए, अगर तुमने आगाज मंथ में, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में अगर न्याज हुसैन में तुमने हिस्सा लिया, तो याद रखो जो हुसैन के लिए काम करता वो कभी ऐसा नहीं करता। कभी बंद नहीं होता। तुम बरकत चाहते हो, तुम स्ट्रेस से बचना चाहते हो, तुम प्रॉब्लम से अपने आप को नजात में लाना चाहते हो, तुम्हारे सामने हिस्सा को इतने में दे रहा हूं कि ये अंजुमन को सपोर्ट करे, इसलिए ये मातमदार है, जो हुसैन का मातमदार है वो हम उसके लिए हर चीज को मान। और ये लोग और अच्छी बात ये बताई गई कि वाजिबात पे ये लोग अमल करते, वाजिबात पे अमल करके आजादारी हुसैन करते, और अगर कोई वाजिबात पे अमल करके हुसैन की आजादारी करे तो इससे बेहतर अमल नहीं है। और ये अंजुमन जैसे खाने का करी, जैसे आज पूरी शबेदारी का इंतजाम करी, अगर ये लोग शबेदारी नहीं करते तो क्या बॉम्बे में कोई था शबेदारी करने वाला? हम घरों में बैठे रहते, आज की रात हम घर में बैठे, अपने बिस्तर पर रहते, इन लोगों ने तुम्हारे लिए फर्श का इंतजाम किया, इन लोगों ने तुम्हारे लिए मातम का इंतजाम किया, इन शमशीर हैदरी ने तुम्हारे लिए आजादारी का इंतजाम किया, इन्होंने न्याज का इंतजाम किया, इन लोगों ने प्रोवाइड किया। तो कितने गैंगस्टरों ने की, मैं तो इनको मुबारकबाद देता हूं कि बॉम्बे में हजारों लाखों की तादाद में शिया है। अगर पूरे बॉम्बे में देखो इतने हजारों लाखों शिया जवान है, क्या हुसैन ने सब जवानों को चुना? क्या बोल रहा यार मैं? मौला हुसैन सबको नहीं लेते, जो उनका पसंदीदा है उसको चुन लेते। शमशीर हैदरी का यूथ, शमशीर हैदरी के जवान, आज की रात शबेदारी के बाद अब सुबह फजर की नमाज पढ़ना, तो 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ना कि आज हुसैन ने तुमको पिक किया। आप दोस्तों जब तुम किसी के लिए काम करते, वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करते। आज इनका शुक्रिया हुसैन की मां बाप, बीबी सहरा अदा करेगी। बीबी सहरा के बदले में उनका जो बेटा पर्दे में है, फरजंद सहरा तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगी। ये बोलेगी, इनका नाम आज उस लिस्ट में आएगा, वो फेरिस्त में आएगा कि इन लोगों ने, वो लोग हैं जमीन के ऊपर कि जिन लोगों ने मेरी दादी की आजादारी की। दोस्तों अगर तुम्हारा नाम आ जाए, ये बख्शिश का सहारा बन जाए।
مانگنے والوں کو پیغام بقا ملتا ہے. اس کے دربار سے مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے. جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے. جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے. ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، اب تو معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں. چل بات پڑھ لیں محمد والے. تو بس جس کا ان لوگوں نے کام کیا بیوی کے لیے، اس لیے کہ دوستو یہ آج 8-10 سال سے اتنی اویئرنیس آئی بیوی زہرا کے، اور ہر سال تم اس کو بڑھاتے رہو. اتنی عزاداری کرو، اتنی عزاداری کرو بیوی زہرا کے ایام میں، اتنی عزاداری کرو کہ بھوپے والے آپ لوگ تم سے پوچھیں کہ رسول کی بیٹی کو مارا کیسے. اس وقت تم بتا سکتے ہیں جیسے دور عذاب محرم میں قیصرباد کی پوری گلیاں بھری ہوئی رہتی، اسی طرح عزاداری کرو. اتنی عزاداری کرو جیسے پہلے 10 دن تم عزاداری کرتے ہو، یہ 12-14 دن اپنے ٹائم کو اسپیئر کرو، اسپیئر کر کے ایدینی کی عزاداری کرو. اب کل کے بعد سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنا جب تک دوسری شہادت نہیں آتی. اس وقت تک یہ نہیں کہ ہمارا مارننگ ڈیز ختم ہو گئے، یہ نہیں کہ ہمارا غم ختم ہو گیا. تمہارا غم ابھی ختم نہیں ہوا. 3 جماعت ثانی تک 90 دن تک صرف یہ سوچ کے عزاداری کرو. پورے مجمع کو گیٹ تک جو مجمع بیٹھا ہوا ہے میں ان سے بول رہا، یہ سوچو کہ ابھی 3 جماعت ثانی باقی ہے. ابھی تک فاطمہ کا ہاتھ اپنے پہلو پر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی بیوی کا ہاتھ پہلو سے ہٹا نہیں. تم کو ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت نہیں. ماں بہنوں سے بول رہا، بچیوں سے بول رہا، if you really want to grow in Bombay, if you really want to do something in Bombay, do عزاداری of بیوی زہرا. تیرا معصومین تم سے خوش ہوں گے، تیرا معصومین تم کو دعا دیں گے. بیوی کا اتنا بڑا غم ہے. میں یہ نہ بولا کہ دھندا پانی چھوڑ دو. I'm not telling you. میں یہ نہیں بولا کالج اسکولز کو مت جاؤ. نو، جاؤ شام میں عزاداری کرو. کرو عزاداری. اس سے دنیا کو معلوم ہوگا جیسے محرم میں 10 دن میں قیصرباد کی ایریا کی ساری گلیوں میں سیاہ لوگ نظر آتے، سیاہ پوش. اسی طرح ان ایام میں ہر طرف ہر ڈپارٹمنٹ پوچھنا یہ نیا غم. تو اس وقت بتاؤ یہ غم نیا نہیں ہے، ظالموں نے چھپایا تھا، اب ہم اس کو سامنے لائیں. اگر تم نے بیوی زہرا کے لیے کام کیا تو تم یاد رکھو، میں جانتا ایسے لوگوں کو، تم یاد رکھو کہ تم بامبے میں تمہارا نام اتنا روشن ہوگا، اتنا روشن ہوگا. مثال میں نے سجاد نامدار کی دی. اگر سجاد نامدار
تم آئے ہو نا، اب جب جاؤ گے نا گیٹ کے پاس ان کے لوگ بیٹھے ہوئے، جو جیب میں ہے وہ دے دو، آپ بولیں گے ان کو دیں گے تو میرا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سب بزنس کمیونٹی ہے، بامبے میں سب دھندے والے ہیں، آپ بولیں گے مجھے فائدہ کیا ہے؟ ایک چیز یاد رکھو، تم دو یا نہ دو، جو نیاز ہونا ہے وہ تو ہونا ہی۔ پھر بول رہا، سمجھ میں آئی بات؟ سب کو بول رہا، جو کھڑے رہ کے سن رہے ان کو بھی بول رہا، تم دو یا نہ دو، حسین کی نیاز رکتے گی؟ یہ حسین کی ماں کی نیاز ہے، یہ رکے گی؟ یہ کبھی نہیں رکے گی۔ اگر تم شریک ہو گئے تو تم کتنے خوش نصیب نہیں؟ تم اگر تمہارا پیسہ اس میں آ گیا، آپ کیا سمجھ رہے؟ حسین اپنی ماں کے اوپر جو لوگوں نے خرچ کیا، حسین اس کو چھوڑیں گے؟ اتنا عطا کریں گے؟ جو حسین اپنے حسین کے اوپر کوئی خرچ کرتا تو حسین اس کا بھی نہیں رکھتے، یہ تو ماں کا معاملہ ہے۔ You understand what I say؟ اس کام میں آگے بڑھو اور آگے بڑھ کے انجمنوں کو جو کام کرنا بیوی کے لیے، معصومین کے لیے، اس کے لیے سپورٹ کرو۔ یہ تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ مولا تم کو اجر عظیم عطا کرے۔ اتنی آہستہ آمین بولے گے تو ہوگا۔ تم کو اجر عظیم ملنے کے لیے اور شمشیر حیدری اور سجاد نامدار کے درجات کی بلندی اور قاسم سلیمان کے نام درجات کی بلندی اور سارے مرمین اور بالخصوص خیسر بائی کہ جس کا یہ ہال عزاخانہ ہے، ان کے درجات کی بلندی، اور ایک پاکستان میں ایک مومن کا کل انتخاب ہوا، نہیں نسیم عباس کے والد، ان کی درجات کی بلندی کے لیے بابا سے بلند آخری تک جو بیٹھا ہوا ہے، آہستہ آہستہ سلوات نہیں پڑھنا، بابا سے بلند سلوات پڑھنا۔ مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے، مولا خوش رکھے، سب کو آباد رکھے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اللہ آپ کی بی بی زہرا آپ کے اس پرسے کو قبول کرے، آپ سب کو جتنے یہاں جمع ہے خیسر باغ میں اجر عظیم عطا کرے۔ مولا تمہارے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں رکھے، آباد رہو، خوش رہو، رات بھر عزاداری کرنا، رات بھر ماتم کرنا۔ ایک ہاتھ تو ماتم ضرور کرنا، یہ سوچ کے ماتم کرنا کہ ہم اس بیوی کا ماتم کر رہے ہیں جس کو ظالموں نے ماتم کرنے بھی نہیں دیا۔ فاطمہ اس مظلوم اور غریب بیوی کا نام ہے کہ جس کو ماتم کرنے بھی نہیں دیا ظالموں نے۔ ماتم تو بڑی بات ہے، رونے نہیں دیا۔ جب روتی تھی تو یہ ظالمین آ کے کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہو دن میں روئے یا رات میں روئے۔ آپ سوچو میں نے بڑی آسانی سے جملے بول دیے اور آپ نے سن لیا کہ بیوی کو رونے نہیں دیا۔ کیوں نہیں رونے دیا؟ بیوی تو بیٹی ہے، باپ کا ماتم نہیں کر سکی۔ یہ پہلی ہی بیٹی ہے جس نے باپ کا ماتم نہیں کیا۔ 50 سال کے بعد ظالموں نے وہی حرکت کی، وہی حرکت کی۔ تازیانہ بی بی زہرا پہ بھی بلند کیا، تازیانہ حسین کی 4 سال کی بچی پہ بھی بلند کیا۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ عزیزوں، مدینے میں فاطمہ کو رونے نہیں دیا، کربلا میں حسین کی یتیم کو رونے نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ پہلا تماچا جب پڑا، میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا۔ روایت کا جملہ ہے کہ سکینہ کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ میرا بابا ذبح ہو گئے، 3.5 یا 4 سال کی بچی۔ یہی جملہ چوہدے امام سے مدینے میں ایک شخص نے آگے پوچھا تھا جو مقام نینوا کا تھا۔ سوال کرتے کرتے کہا مولا یہ بتاؤ کہ جب شام غریبہ میں خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ دوستو بس یہ سننا تھا۔ چوتھا امام تڑپ کے رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا اور امام نے کہا بھائی تو نے عجیب
امام علی نے اسی مدینے میں جنت البقیع کے قریب ایک چھوٹا سا کمرہ